السلام علیکم ناظرین، چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے گانے کے بارے میں بات کریں گے جو 2 سال قبل دجال کے پیروکاروں نے اس کی آمد کی پیش گوئی کرتے ہوئے ریلیز کیا تھا۔ گانے کا نام ہے The Dawn Has Appeared اور اس گانے کو ڈین وینڈیٹا نامی سنگر نے گایا ہے۔ گانے کا آغاز ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ چاقو اور تلواریں لیے غیر مسلموں کے سروں پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے چہروں کو فلسطینی رفیہ سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ فلسطین کے خلاف واضح پروپیگنڈا ہے اور اسرائیل کی حمایت ہے۔ یہاں دکھایا گیا ہے کہ جو کچھ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ فلسطینی مسلمان تو دہشت گرد ہیں جو عقیدت کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک سیاہ جھنڈا نظر آتا ہے جس پر عربی میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ اسلام کے سیاہ پرچم کا کھلا مذاق ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں آخری جنگ لڑی جائے گی اور اس جنگ میں مسلمانوں کا جھنڈا سیاہ ہوگا۔ اس گانے کے لیرکس کچھ اس طرح ہے: Forget the name of your Lord, the Most High Allah, Iblis, bless me، یعنی بھول جاؤ اپنے رب کا نام جو سب سے بلند اللہ ہے، اے ابلیس مجھے برکت دے۔ دوستوں، یہ گانا سامعین سے کہتا ہے کہ اللہ پر اپنے ایمان کی مذمت کرو اور ابلیس کی اطاعت کرو۔ یہاں ابلیس کو خدا کے طور پر دکھایا گیا ہے جو کہ ایک مہربان اور رحم دل خدا ہے، اور مسلمانوں کو بے رحم مذہبی انتہا پسند دکھایا گیا ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کریں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ پھر سیاہ پرچم کے سین کے فوراً بعد ہم گلوکار کو ایلومینائی ٹرائنگل بناتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ شیاطین کے عروج اور اسلام کے زوال کی نشاندہی کرتا ہے۔ گانے کے لیرکس کچھ یوں ہیں کہ I am the sun rising from the west، یعنی میں مغرب سے طلوع ہونے والا سورج ہوں۔ ناظرین، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک مسلمان مرد ایک غیر مسلم عورت کو لات مارتا ہے جس کا مقصد دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ خواتین کی آزادی کے خلاف ہیں۔ اس گانے کے لیرکس کچھ یوں ہیں: Every kafir shall be freed from the faith in the name of thee. No more war, no more can hear a prayer, no kneeling before thee, no more، یعنی ہر کافر ایمان سے آزاد ہو جائے گا، تیرے نام پر مزید جنگ نہیں ہوگی، کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی کوئی تیرے آگے رکوع و سجود کرے گا۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان یعنی اسلام سے آزاد کر دیا جائے گا۔ چونکہ اسلام مسلمانوں کو ظالموں کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے تو اسلام کے خاتمے کے بعد جہاد کا تصور ختم ہو جائے گا۔ کوئی آذان نہیں دی جائے گی، نہ نماز پڑھی جائے گی اور نہ ہی اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا کوئی مومن باقی رہے گا۔ اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کیمرے کے پیچھے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ یہ بوڑھا آدمی دنیا کے سپر پاورز اور سیکرٹ سوسائٹیز کو ریپریزینٹ کرتا ہے جن کے پاس پوری دنیا کا کنٹرول ہے۔ اب گانا آگے بڑھتا ہے اور کہا جاتا ہے: My nation, dawn has appeared, God is no more, oh my friend come to me، یعنی اے میری قوم، ایک نئی صبح نمودار ہو گئی ہے، خدا اب نہیں رہا، اے میرے دوست میرے پاس آؤ۔ یہاں یہ دکھایا جا رہا ہے دجال دنیا کی تمام اقوام کو پکار رہا ہے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تاکہ سب اس کی پیروی کے لیے اس کی طرف لپکیں، اور یہ کہ اب اس کے آگے آنے کے بعد معاذ اللہ خدا کا تصور اب نہیں رہا۔ اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سفید لباس میں ملبوس ایک آدمی میدان کے دوسری طرف سے آتا ہے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے اور اس کی پیشانی پر عربی میں کافر لکھا ہوا ہے۔ یہ دراصل دجال دکھایا گیا ہے اور اس کا حلیہ بالکل ویسے ہی دکھایا گیا ہے جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ دجال کو ایک مسیحا، ایک رب اور نجات دہندہ کے طور پر دکھایا گیا ہے جو دنیا کو اسلامی جبر سے آزاد کروانے آیا ہے۔
وہ امن کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے بازو اٹھاتا ہے اور فوراً تمام مسلمان اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ گانے کے لیرکس کچھ یوں ہیں: I am the one who has made your limbs and given you sustenance، یعنی میں وہ ہوں جس نے تمہارے اعضاء بنائے اور تمہیں رزق دیا۔ ناظرین، دجال کو ایک قادر مطلق رب کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس نے بنی نوع انسان کو ان کی شکل و صورت عطا کی ہے اور انہیں زندہ رہنے کے لیے خوراک دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس دنیا کے خزانے ہوں گے، وہ آسمانوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، وہ زمین کے خزانوں کو باہر نکلنے کا حکم دے گا تو وہ نکلیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چلیں گے۔ گلوکار مزید کہتا ہے کہ دین کا دور ختم ہو گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ گروہ اپنے عقیدے اور مذہب پر شرمندہ ہے، وہ اسلام کے مکمل منکر ہو گئے ہیں اور دجال کو اپنے رب کے طور پر قبول کرتے ہوئے اپنا اسلامی کفیہ اتار دیتے ہیں۔ گانے میں مزید کہا جاتا ہے کہ No God but a corruptive human mind. Oh, I have seen a word deny you، یعنی کوئی معبود نہیں ہے بلکہ یہ کرپٹ انسانی ذہن ہے، میں نے دیکھا ہے کہ دنیا تجھے جھٹلاتی ہے، یعنی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محض انسانی ذہن کا ایک تصور ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اب جبکہ حقیقی معبود دجال کا ظہور ہو گیا ہے تو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں نے یکساں طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار کر دیا ہے اور دجال کو اپنا رب مان کر اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر اگلے سین میں اللہ کے نام والے سیاہ جھنڈے کو آگ لگا دی جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک ایسا سیاہ جھنڈا لے لیتا ہے جو دجالی مذہب کو ریپریزینٹ کرتا ہے۔ یہ سین تمام مذاہب کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے، مطلب یہ کہ دنیا میں صرف دجال کا مذہب ہی غالب رہے گا کیونکہ اس نے تمام مذہبی تنازعات اور ان کی وجہ سے ہونے والی جنگوں کو ختم کر دیا ہے۔ وہ ایک مسیحا اور انسانیت کے لیے ایک نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمان اور غیر مسلمان دجال کے پیچھے ایک قطار میں بغیر سوال کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ پھر ہمیں سیاہ عبایا میں ملبوس ایک عورت دکھائی جاتی ہے جس کے دونوں ہاتھوں پر دجال کی اول سی آئی کا ٹیٹو بنا ہوا ہے۔ وہ غروب آفتاب کو سجدہ کر رہی ہے، یعنی ابلیس کو سجدہ کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع اور غروب ہو رہا ہو تو سجدہ نہ کرو، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے، وہ ابھی سجدے میں ہی ہوتی ہے کہ دجال اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کے بازو پر لفظ سولو یا سولوے لکھا ہوا ہے جو لفظ ڈیفومیٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ لفظ شیطان کی عبادت میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ لفظ سولوے شیطانی مجسمے ڈیفومیٹ کے داہنے بازو پر لکھا ہوا ہے اور اس کا لنک ایز ابو سو بلو کے ساتھ ہے جو کہ ایک شیطانی نظریہ ہے۔ اس نظریے میں بتایا جاتا ہے کہ جیسے اوپر ہے ویسے ہی نیچے ہے، جیسے نیکی ہے ویسے ہی برائی ہے، اور جیسے خدا ہے ویسے ہی شیطان بھی ہے، معاذ اللہ، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ قبالہ جادو کا بھی حصہ ہے۔ پھر اس گانے میں آگے دکھایا جاتا ہے کہ یہ عورت اپنا حجاب اتار کر دجال کو دے دیتی ہے اور یہ عمل شیطان کے سامنے سر تسلیم خم اور اسلام سے انکار کرنے کی ایک اور علامت ہے۔ گانے کے آخری منظر میں دجال کے پیچھے بڑھتے ہوئے ہجوم کو دکھایا گیا ہے اور وہ ان سب کو ایک تنگ راستے کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس گانے میں انتہائی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بے شک دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بدترین فتنہ ہے، یہ لوگوں کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دجال کے پیروکار اس کے آنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اب دجالی فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان اس موضوع پر علم حاصل کریں اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔